یہ پاک پیغمبر کے سچے جانثار صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ ہر پل پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید کا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب پاک پیغمبر کے سامنے مشکل ترین حالات آئے اس وقت منافق حضور کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پاک پیغمبر پر مشکل حالات منڈرانے لگے، صحابہ اکرام سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں برسرے پیکار تھے۔ بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے پیار اور الفت کے دعوے کرنے والے حضور سے اجازت لے کر گھر جا رہے تھے۔ اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت قرآن کہتا ہے حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، حضور کے وہ صحابہ جو حضور کے سچے جانثار تھے، حضور کے وہ صحابہ جن کو بیوی بچوں سے بڑھ کر پاک پیغمبر سے محبت تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ان خطرات کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر، ان مشکلات کو دیکھ کر ہم گھبرا نہیں رہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَيَزْدَادُوا إِيمَانَهُمْ، ان کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، ان کی جرت میں اور اضافہ ہو رہا تھا، وہ اور بھی زیادہ پاک پیغمبر کے قدم با قدم کھڑے ہونے کے لیے، ڈٹنے کے لیے تیار تھے۔ ان صحابہ اکرام سے جب پوچھا گیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، انہوں نے جواب میں کہا تھا ڈر اس لیے نہیں لگتا، مشکل نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہے، حالات نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتے ہیں، سختیاں نبیوں کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ حالات کو دیکھ کر منافق بھاگے، حالات کو دیکھ کر اوپر سے کلمہ پڑھنے والے چلے گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب مشکل آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا جذبہ اور بھی بلند تھا، تلواروں سے گردنیں کاٹی جا رہی تھی، بچوں کو یتیم کروایا جا رہا تھا، دودھ پیتوں کو پاک پیغمبر کے دربار پہ لا کر چھوڑا جا رہا تھا، لیکن محمد کے صحابی کا شان کیا ہے کہ جان قربان کر دیتا ہے، لیکن محمد پہ آنچ کو گوارا نہیں کرتا۔